السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارا یوٹیوب چینل دینی ادارہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ حضرات کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے ہمارے چینل کا خیر مقدم کیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے چینل کے اہم مضامین میں ایک مضمون حسن معاشرت ہے۔ معاشرت کے معنی رہن سہن۔ حسن معاشرت اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے معاشرت کی جو تشکیل کی تھی، مسلمانوں کو اپنوں اور بیگانوں کے ساتھ رہنے کا جو طریقہ بتایا تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جو معاشرہ ہم کو دیا تھا، کاش ہم اس کے فالوور ہوتے اور اس پر عمل کرنے والے ہوتے تو آج دنیا کا کچھ اور بھی منظر ہوتا۔ میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ آج کے بیان میں آپ لوگوں کے رہن سہن کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں شیئر کریں۔ میں نے چاہا کہ اس عنوان کو ہمارے معاشرے کی بچیوں، عورتوں سے متعلق ایک اہم پیغام آپ تک پہنچاؤں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر عورتوں کے لیے جس پردے کی تعلیم دیا ہے، وہ پردہ قرار فی البیت ہے۔ عورتوں کا سب سے پہلا پردہ یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر رہے۔ ہماری بہنیں، ہماری مائیں یہ بازار کی زینت نہیں ہے، بلکہ یہ گھر کی رانی ہیں۔ اسی لیے ایک انسان کی جتنی بھی ضرورتیں ہو سکتی ہیں، روٹی، کپڑا، مکان، یہ انسان کی اہم ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے بچی جب تک بچی ہے، نکاح سے پہلے اس کے روٹی، کپڑے، مکان کا ذمہ دار اس کے باپ کو بنایا ہے، اور جب عورت نکاح کر لیتی ہے تو نکاح کے بعد اس کی ان ضرورتوں کا کفیل اور ذمہ دار اللہ نے اس کے شوہر کو بنایا ہے۔ اس کی شوہر کی ذمہ داری ہے کہ ان کی ساری ضرورتوں کو پوری کرے، اور عورت گھر میں بیٹھ کر گھر کی رانی بنی رہے، گھر کے ماحول، معاشرے، بال بچوں کی حسن تربیت، اچھی تربیت کر کے ایک اچھے انسان کی تشکیل دے۔ یہ ہماری ماں بہنوں کی اہم ذمہ داری ہے، اور یہی اس کی ذمہ داری ہے۔ البتہ اگر کسی ضرورت کی وجہ سے، علاج و معالجہ کے واسطے، والدین سے ملاقات کے واسطے، اور کسی اہم ضرورت کی بنیاد پر اگر اس کو گھر سے نکلنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو ویسے وقت میں اللہ رب العالمین نے پردے کی جو دوسری بات بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ عورت اپنے گھر سے جلباب، جو صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین ایک لمبی چادر اپنے سر پر ڈال لیا کرتی تھی، اور دونوں کناروں کے بیچ سے جو ایک پتلا سا دیکھنے کے لیے تھوڑی سی جگہ ہوتی تھی، اور اس کے ذریعے سے وہ راستہ طے کرتی تھی۔ اس کا نفع یہ ہوتا تھا کہ اس کی وجہ سے عورت ایک باعزت گھرانے کی عورت سمجھی جاتی تھی، اور اوباش لوگ اس کی طرف نگاہ اٹھانے سے بھی گھبراتے تھے، اور اس کی چھیڑخانی سے پرہیز کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے عورت کی عزت، آبرو کی حفاظت ہوتی تھی۔ آج ہم نے اس معاشرے کو، جس پاکیزہ معاشرے کی تشکیل
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور اللہ نے جو تعلیمات ہم کو دی تھی اس سے ہم دور ہوئے تو اس کے برے برے نتائج اور گھنانے واقعات ہمارے سامنے رونما ہو رہے ہیں، اور ہم نہ یہ کہ اس کی بنیاد کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اور اس کی وجہ کو سمجھیں، بلکہ اوپری سطح پر ہم اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا بہار کے اندر، واٹس ایپ میں لوگوں نے اس درندے کی توہین کی ہے۔ بلا شبہ جس انسان نے اس لڑکی کو جلا دیا ہے، زندہ اس کے جسم کے اوپر آگ لگا دی ہے، یہ اس نے انتہائی گھٹیا کام کیا ہے۔ یہ کام کوئی درندہ ہی کر سکتا ہے، درندہ صفت ہی کر سکتا ہے، یہ کام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اظہار افسوس کرنے والوں نے یہ کہا کہ اس معصوم کے اوپر، اس بے گناہ کے اوپر مٹی کا تیل ڈال کر اس لیے جلا دیا گیا کہ اس نے اس غیر مسلم لڑکے سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کسی خاتون کے سلسلے میں براہ راست کوئی لڑکا شادی کا پیغام یہ کب دے سکتا ہے؟ اب خود گریبان پہ ہاتھ رکھیں اور سوچیں کہ غیر مسلم لڑکا ہے، مسلم لڑکی ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جب تک وہ لڑکی اس لڑکے کے ساتھ بے تکلف نہ ہو گئی ہو، فری نہ ہو گئی ہو، آپس میں دوستانہ تعلقات قائم نہ کیے ہوں، تب تک وہ لڑکی اس کے ساتھ، تب تک وہ لڑکا کیسے اس کو نکاح کا پیغام دے سکتا ہے، کیسے اس کے ساتھ زبردستی کر سکتا ہے؟ آپ اپنے نبی کی تعلیمات کو سامنے رکھیں۔ اللہ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کے رہن سہن کے سلسلے میں جو بیسک تعلیمات ہم کو دیا ہے، کیا اگر ہم اس کے فالوور ہوتے، اس پر عمل کرنے والے ہوتے تو کسی کو اس بات کی جرأت ہوتی؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرأۃ عورۃ، عورت سراپا پردہ ہے، عورت سراپا پردہ ہے۔ اذا خرجت استشرفها الشیطان، جب یہ عورت بے پردہ ہو کے پردے کو پسے پشت ڈال کر وہ باہر نکلتی ہے، شیطان اس کو گھورتا ہے، شیطان اس کو گھور گھور کر دیکھتا ہے۔ آج ہم نے اسلامی لباس کو چھوڑا۔ اسلامی لباس کیا تھا؟ عورت کا شرعی پردہ کیا تھا؟ قرار فی البیت، گھر کے اندر بیٹھی رہے، رانی بن کر رہے، گھر کا دیکھ ریکھ کرے، بچوں کی اصلاح تربیت میں لگے رہے، انسانیت کی تعمیر کرے، بچوں کی تعمیر کرے، ضرورت پڑنے پر پردے کے ساتھ گھر سے باہر نکلے۔ آج ہماری مسلمان بچیاں جو اچھے گھرانوں کی بچیاں کہلائی جاتی ہیں، آج ہم ان کو گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھیں، دوپٹہ درکنار، ان کے سروں پہ دوپٹہ نہیں ہے، سینے کا ابھار بالکل کھلا ہوا ہے، اور کپڑے کی حالت یہ ہے کہ کپڑا پورے بدن کو تنگ کیے ہوئے ہے، اور آج ایک لانگ ڈریس کے نام پہ ایک لباس نکلا ہوا ہے۔ شریعت کے اعتبار سے کسی حال میں وہ لباس کسی عورت کے لیے، مسلمان عورت کے لیے، کسی بھی عورت کے لیے، کوئی اگر ایمان بیزار انسان بھی ہو، اگر اس کے اندر کچھ بھی انسانیت ہے، تو اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو وہ لباس پہنانے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا ہے۔ جس لباس میں ہے تو اس کا دامن لمبا، لیکن اس سے اس کے جسم کے سارے اعضاء، اس کی ران اور اس کے پاؤں کے سارے حصے نظر آتے ہیں۔ لباس کا مطلب یہ ہے کہ عورت اس طرح سے ڈھکی رہے کہ چلتے ہوئے عورت کو دیکھنے والا انسان پہچان بھی نہ سکے کہ جانے والی لڑکی اور جانے والی عورت کس گھر کی ہے
اور کہاں کی رہنے والی ہے۔ پردہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ بدن میں کپڑا ڈال لیں، بلکہ پردہ اس چیز کا نام ہے کہ آپ کے جسم کا جغرافیہ بالکل نظر نہ آئے۔ کپڑا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کپڑا وہ ہے جو ہے تو موٹا لیکن اتنا چست ہم نے پہن رکھا ہے جس کی وجہ سے جسم کا جغرافیائی حصہ سارا نظر آتا ہے، یہ بھی شریعت کے حساب سے ناجائز ہے۔ اور ایک کپڑا وہ ہے جو اتنا باریک ہے جس کی وجہ سے جسم کا ہر عضو جھلکتا ہے، نظر آتا ہے، یہ کپڑا بھی ناجائز ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کاسیات عاریات ممیلات لا يدخلن الجنہ۔ بہت سی عورتیں، ایک زمانہ آئے گا کہ عورتیں ایسی ہوں گی جو کپڑے پہنی ہوئی ہوں گی مگر پھر بھی وہ ننگی ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس بات کی پیشن گوئی کی تھی کہ کپڑے پہنی ہوئی ہوں گی مگر پھر بھی ننگی ہوں گی۔ صحابہ کرام کو اس بات سے تعجب ہو رہا ہوگا کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کپڑے پہنی ہوئی عورتیں بھی ننگی ہوں۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں، وہ عورتیں، وہ لڑکیاں جو لباس پہنی ہوئی ہیں، لباس موٹا ہے، کپڑا موٹا ہے، مگر جسم کا جغرافیائی کیفیت اگر پتہ چلتا ہے تو یہ ننگے ہونے کے مانند ہے۔ لباس، کپڑا باریک ہے جس سے جسم کا حصہ جھلکتا ہے، نظر آتا ہے، تو یہ بھی ننگے ہونے کے مانند ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ عورتیں کپڑا پہنے ہوئے ہوں گی مگر پھر بھی ننگی ہوں گی، اور اس کا منشا یہ ہوگا کہ وہ خود بھی غیر محرم مردوں کو اپنے طرف مائل کرتی ہوں گی اور یہ خود بھی اس کے طرف مائل ہوتی ہوں گی، اور آخرت میں اس کا کیا ہربا نصیبی یہ ہے، لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہمارے معاشرے کی خرابیوں میں سے ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ نہیں معلوم ہم نے اسکول کی مخلوط تعلیم میں، جہاں پر جوان لڑکے بھی ہیں اور جوان لڑکیاں بھی ہیں، اور یہ دونوں مل جل کر ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اللہ رسول کی جانب سے اس کی کسی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ اور یہ تو اسکول کی تعلیم جو دنیاوی تعلیم ہے، اسلامی تعلیم یہ ہے کہ پڑھنے والی ولی اللہ ہو، رابعہ بصریہ جیسی نیک اور پاک دامن عورت ہو، پڑھانے والا اللہ کا ولی ہو، اور جس جگہ پہ پڑھایا جا رہا ہو وہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہو، اور جس کتاب کو پڑھی جا رہی ہو وہ کتاب کلام اللہ ہو، قرآن پاک ہو، تو ایسی صورت میں بھی جوان لڑکے کو جوان لڑکی کو تعلیم دینا، جوان لڑکا جوان لڑکی کو تعلیم نہیں دے سکتا ہے، بالغ مرد بالغ عورت کو نہیں پڑھا سکتا ہے، قرآن نہیں پڑھا سکتا ہے، حدیث نہیں پڑھا سکتا ہے، روبرو اس کو تعلیم نہیں دے سکتا ہے۔ تو جب دینی تعلیم حاصل کرنا جو کہ فرض عین ہے، اس تعلیم کو جوان لڑکا جوان لڑکی کو نہیں دے سکتا ہے، تو دنیاوی تعلیم میں مخلوط طریقہ تعلیم کی اجازت شریعت میں کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اور ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے روگردانی کی تو آج جو اس کے برے نتائج ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، ہمارا منشا شاید یہ ہوتا ہے کہ ہماری بچی دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہوگی تو رشتے اچھے ملیں گے، یقیناً رشتے اچھے مل بھی جاتے ہیں، لیکن اچھے رشتے کا منشا یا مطلق رشتے کا منشا یہ ہوتا ہے کہ اس بچی کا نباہ جس بچے کے ساتھ ہم منسوب کر رہے ہیں اس کا نباہ پوری زندگی ہو جائے۔ آج معاشرے کے اندر دیکھیں تو سب سے زیادہ طلاق کی تعداد ان لڑکیوں کی ہے جو دینی تعلیم سے محروم ہو کر اور دنیاوی تعلیم کو اس نے بہت زیادہ حاصل کر لیا، اور بہت زیادہ دنیاوی تعلیم حاصل کر لینے کی وجہ سے
اس نے اپنے شوہر کا رسپیکٹ کرنا چھوڑ دیا۔ وہ اپنے آپ کو اپنے شوہر کے ہم پلہ سمجھتی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے مرد کو عورت کے لیے قوام بنایا ہے۔ ایک اعتبار سے مرد کو عورت کے اوپر فضیلت دی ہے، اس وجہ سے کہ عورت کے روٹی کپڑے مکان کا ذمہ دار شوہر ہے، یہ اس کو دنیاوی الجھنوں سے بچا کر گھر کا رانی بنا کر رکھے گا۔ اس لیے اللہ نے مرد کو قوام اور عورت کے اوپر حاکم ایک اعتبار سے بنایا ہے۔ لیکن جب وہ پڑھ لکھ کر کچھ قابل ہو جاتی ہیں، اور اگر خوش قسمتی نہیں، میں تو کہوں گا کہ بدقسمتی سے اگر اس کو نوکری مل جاتی ہے، اللہ نے اس کو رانی بنایا تھا، وہ نوکرانی بن جاتی ہے، تو اپنے اس شوہر کو کوئی ویلو نہیں دیتی ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ جو مقام آپ کا وہی مقام میرا۔ اس کی وجہ سے پورا گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے جس منشے اور جس مقصد کے تحت اپنی بچی کو دین سے محروم رکھ کر، دینی معاشرے سے دور رکھ کر، دنیاوی معاشرے میں اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، اس کی وجہ سے اس کا منشا اور اس کی پوری لائف خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشکیل کیے ہوئے حسن معاشرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔